ناظرین، سن 2025 کیا واقعی وہی سال ہوگا جب دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا وہ دن قریب آ چکا ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں اور قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے؟ 2024 میں پیش آنے والے ناقابل یقین اور حیران کن واقعات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ واقعات نہ صرف ہماری روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں، بلکہ یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ ہم کسی خوفناک تبدیلی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اسرائیل کا مسجد اقصی پر قبضہ، فلسطین میں جاری جنگ اور یہودیوں کی لال بچیا کی قربانی، یہ صرف خبریں ہی نہیں بلکہ بائبل اور قرآن و حدیث کی پیشن گوئیوں کا حقیقت میں ظہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کی جنگ نے ایک ایسی آگ کے شعلے بھڑکا دیے ہیں جسے شاید دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شام کی سرزمین پر جلنے والی آگ، عرب دنیا کی غیر معمولی خاموشی اور امت مسلمہ کی گمشدہ قیادت، یہ سب وہ عناصر ہیں جو قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کا عکس پیش کرتے ہیں۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کبھی صحرا ہوا کرتی تھی، آج کل سبزے اور ہریالی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ عرب کی سرزمین شدید سیلاب اور برف باری جیسے عجیب و غریب مظاہر پیش کر رہی ہے۔ علماء کرام کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ قیامت کی بڑی علامتیں ظہور ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور 2025 وہ سال ہو سکتا ہے جب دنیا کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ یہ تمام واقعات محض اتفاق ہیں یا پھر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ کیا ہم ان نشانیوں کو سمجھ پا رہے ہیں، یا یہ سب واقعات ہمیں بیدار کرنے کے لیے ایک آخری تنبیہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، قیامت سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ اس زلزلے کے ابتدائی ہولناک جھٹکوں کے باعث دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اس وقت حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھتی چلی جائے گی، جس کی وجہ سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ پڑے گی، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب آ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ محمد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بیان کر کے لوگوں کو چونکایا کہ کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے؟ سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں۔ سو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو اس وقت انہیں سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ لیکن قیامت کب آئے گی، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے اور نبی کو نہیں بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہیں بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے مقررہ وقت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ سورہ نازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، کیونکہ علم کے تعین کا مدار تو صرف آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہے، اور قیامت کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا ظاہر نہیں کرے گا، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہوں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت حق کے ساتھ برسرے پیکار رہے گی۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت قیامت تک دین اسلام کی پیروی کرتے ہوئے زندہ رہے گی۔ ناظرین، 2024 میں پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔
ان کے مطابق 2025 میں بہت بڑے واقعات پیش آ سکتے ہیں جو دنیا کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے 2024 میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں کہی ہے۔ ناظرین، اگر 2024 کے اہم واقعات اور امت مسلمہ کی موجودہ حالت کا جائزہ لیا جائے تو 2024 میں مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد و نواح میں اسرائیلی قبضے کے خطرناک عزائم مزید شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور یہودی انتہا پسند گروہ مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں فلسطینی مسلمانوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ فلسطینی عوام اپنی مقدس جگہوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں اور خون کا نذرانہ عقیدت پیش کرتی چلی آ رہی ہے۔ اس تنازع نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، لیکن عالمی سطح پر بڑی طاقتوں کی خاموشی انتہائی قابل ذکر ہے۔ دوسری طرف یہودی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہودی مذہبی عقیدے کے مطابق لال بچیا کی قربانی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی لال بچیا تلاش کر لی ہے جو ان کی قربانی کی تمام شرائط پر پورا اترتی ہے۔ اس پیش رفت نے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کیا کیونکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقصد مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا ہے۔ تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہودی اس تھرڈ ٹیمپل کو تیار بھی کر چکے ہیں، صرف مسجد اقصیٰ کو گرا کر تعمیر کرنا ہی باقی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے یہودیوں نے لال بچڑے تلاش کیے اور قربانی کی غرض سے انہیں اسرائیل میں بھی لے آئے۔ اس لال بچڑے کی تمام نشانیاں یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں بیان کی گئی تمام نشانیوں کے مطابق تھیں۔ ان نشانیوں کے مطابق لال بچڑے کے تمام بال سرخ ہونے چاہیے۔ ان 5 بچڑوں کو مسجد اقصیٰ کے قریب موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر قربان کر کے پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی، اور اس کے بعد یہودیوں کے مسیحا دجال کا دنیا میں ظہور ہوگا جو پوری دنیا پر ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل کو قائم کر دے گا، جس کا نقشہ یہودیوں کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہاں یہودی قوم پورے یقین کے ساتھ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ ان کا مسیحا دجال ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد آئے گا یا پہلے آئے گا۔ یہودی قوم اسرائیل میں پچھلے 76 سالوں سے اس قربانی کی تیاری کرتی چلی آ رہی ہے، جس میں تمام یہودی رسومات، لباس، ربی کا انتخاب، گریٹر اسرائیل کا پورا نقشہ اور تمام یہودی رسومات، غرض یہ کہ ہر ایک لحاظ سے پورا نقشہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی قوم اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہے، اور ان کے مطابق وہ وقت اب پورا ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے عروج کے آخری دور میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ دی ٹیمپل ایسوسی ایشن نامی ایک نام نہاد تنظیم کر رہی ہے جو کہ بنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے۔ ویب سائٹس کے علاوہ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی موجود ہے جس میں وہ اپنی تمام تر تیاریوں کی تفصیل پوری دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں۔ حال ہی میں اس یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ لال بچیا کی قربانی اور باقی تمام رسومات کے کام کس کس شخص کے ذمہ ہوں گے۔ یعنی مختصر یہ کہ ہم بہت جلد ہی مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے تعلقات پہلے کشیدہ تھے، لیکن 2024 میں یہ کشیدگی ایک خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام اور عسکری تیاریوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ اس دوران اسرائیل نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنے کی دھمکیاں بھی دیں، جس سے خطے میں جنگ کے خطرات بڑھ گئے۔ علماء کرام کی طرف سے بتائی جانے والی ان نشانیوں میں کورونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلان مسک کا سپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا بھی شامل ہیں۔ مختلف علماء کرام نے کورونا وائرس سے متعلق موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کورونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے، جبکہ ایک عالم دین نے حتمی طور پر کہا ہے کہ بڑی وبا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی۔ چنانچہ اگر کورونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قریب آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ علماء کرام قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں
کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا جب وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ اب علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باہم مربوط اور منسلک ہو چکی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس تک نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ قیامت کی اس نشانی پر اپنی رائے دیتے ہوئے ایک عالم دین شیخ ابن باز نے کہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے آدمی تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بہت سست تھے اور اب ایک سیکنڈ میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علماء کرام اس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند ترین عمارتیں تعمیر کرنے کا ٹرینڈ چل چکا ہے، اور جس ملک میں بلند عمارتیں ہوں اسے اور اس کے حکمران کو ایک بلند فخر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ان جیسی کئی اور نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب آ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور پھر ان پر فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ دبئی میں موجود برج خلیفہ کی عمارت آج دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہزادے ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا جو تیزی سے تعمیر ہو رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں اب دنیا کی تمام عمارتوں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ یہ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ پیشگوئی مکمل ہو کر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کے سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے کنووں پر قبضہ کر لیا، لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تیل کی گرتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں عرب ممالک کا سنہری دور اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ عرب میں زمین کی حالت بدل جائے گی جس میں غیر معمولی سبزہ اور خوشحالی شامل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل واسطہ ہے۔ اگر ملک شام اسی طرح برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کا 90% حصہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کی خون ریزی میں تقریباً 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں، اور لا تعداد افراد دوسرے ممالک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق عرب ممالک کے سنہری دور کا خاتمہ شام کے موجودہ حالات کی ایک اہم وجہ ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی ایک اور علامت ظاہر ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے۔ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال ان کا مسیحا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دجال کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ دجال کے مشن کی تکمیل کے لیے عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ امت مسلمہ کو ان سازشوں کو سمجھنے اور اپنے اتحاد و ایمان اور عمل سے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ شام کی بربادی کا اثر پوری امت پر پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم ان فتنوں کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد آخر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ سرزمین عرب جسے پہلے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اب قدرتی موسم کی بدولت بھی سرسبز ہونے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اور اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ پہاڑ سرسبز ہو رہے ہیں
اور بارشوں کی یہ نئی لہر قدرت کے اس وعدے کی نشانی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کی وجہ سے بالآخر حکومت کو ڈیم بنانے ہوں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی، زمین سرسبز ہوگی، مزید سبزہ پیدا ہوگا اور فصلیں لہلہائیں گی۔ عرب دنیا میں حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیاں نمایاں ہو چکی ہیں۔ سال 2024 میں کئی علاقوں میں غیر معمولی بارشیں اور سیلاب آئے۔ سعودی عرب جو ایک صحرائی خطہ ہے، وہاں برف باری اور سبزہ دیکھنے کو ملا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کی صحرا میں سبزہ اگے گا۔ یہ واقعات ان پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین، یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزر رہی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر حدیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے ہوا، لیکن عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چالوں کو سمجھ نہ سکے یا ان سے بے رخی اختیار کرتے رہے۔ وجہ جو بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں اب واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تمام واقعات قیامت کی نشانیوں کو پورا کر رہی ہیں جو ہمارے ایمان کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ شام میں جاری خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کی وجہ سے تباہی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سال 2024 میں شام کے کئی علاقوں میں آگ اور جنگی تباہی کے واقعات رونما ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ شام کی سرزمین پر آگ کے واقعات کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ علماء اس مسئلے پر مختلف آراء رکھتی ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ شام کے حالات امت مسلمہ کے لیے ایک المیہ بن چکے ہیں۔ شام کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں بہت تواتر کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح 2024 میں امت مسلمہ مجموعی طور پر غیر فعال نظر آئی۔ اہم اسلامی ممالک کمزور ہو چکے ہیں جو مسلمانوں میں مزید مایوسی پیدا کر رہا ہے۔ اسلامی احادیث میں شام، عراق اور عرب دنیا کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی ہیں وہ حالیہ حالات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام میں جنگیں ہوں گی اور فتنے برپا ہوں گے، اور یہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ حالات اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ ہمیں اتحاد، ایمان اور صبر کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ عرب میں زمین کی حالت بدل جائے گی جس میں غیر معمولی سبزہ اور خوشحالی شامل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام اسی طرح برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شام کا 90% حصہ پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کی خون ریزی میں تقریباً 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے اور خواتین شہید ہو چکے ہیں، اور لاتعداد افراد دوسرے ممالک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ یہود و نصارہ دجال کے مشن کی تکمیل کے لیے عرب ممالک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کو ان سازشوں کو سمجھنے اور اپنے اتحاد و ایمان اور عمل سے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے یہ سب ہو کر رہے گا۔ کتاب الفتن میں مذکور ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تو مسلسل جنگیں ہوں گی اور شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا گیا ہے کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی کفار کی سازشوں کے تحت باقی نہیں رہیں گے۔ ہر جگہ کفر کے مظالم بڑھ جائیں گے اور امت مسلمہ ایسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب میں مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت باقی نہیں رہے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا ایک چھوٹا شہر ہے اور مدینہ منورہ سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس مقام پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ جب ہم موجودہ مشرق وسطیٰ کی حالات، مسلمانوں کی حالت اور دنیا کے مجموعی حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ دنیا اب ہولناکیوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ تمام واقعات قیامت کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ امت مسلمہ کو ان حالات سے سبق سیکھنا ہوگا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ ان فتنوں سے محفوظ رہا جا سکے۔